اگلی صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور فجر کپادوکیا کے میدانوں پہ قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ حیا نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر دیکھا۔ کپادوکیا کے پہاڑ ابھی تک جامنی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی ابھی نماز پڑھ کے ہٹی تھی اور پردہ برابر کر کے اس نے وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ صبح کے 3:30۔ بہارے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مندی مندی آنکھوں سے خود کو آئینے میں دیکھتی بال برش کر رہی تھی۔ حیا اپنی اجرک والی لمبی قمیض پہ عبایا پہن چکی تھی اور اب وہ سیاہ سکارف چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا، کیا وہ مجھے ڈانٹے گا؟ نہیں، میں ہوں نا، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگر میں بال نہ باندھوں تو کیا تم عائشہ کو بتاؤ گی؟ ہو سکتا ہے بتا دو۔ ایسے اگر تمہیں بال کھولنے ہی ہیں تو کھول کر ان کے اوپر کوئی اسکارف لے لو نا۔ اس مشورے پہ بہارے نے ناپسندیدگی سے ناک سکوڑی اور اس سے تو بہتر پونی ہے والی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ بالوں کو پونی میں جکڑ لیا۔ آبلہ، وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا۔ ترک آپا کو آبلہ اور بھائی کو آبی بولتے۔ ہم تیار ہیں۔ وہ جلدی جلدی نقاب پن اپ کر کے بہارے کا ہاتھ تھامے باہر نکل گئی۔ آشیانہ کے باہر ان کو ٹور کمپنی کی وین لینے آئی تھی جس نے انہیں ہاٹ ایئر بلون کی سائٹ پہ لے کے جانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بے نے کروائے تھے اور جو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر وہ سارا خطہ دیکھ کر واپس اتر جانا تھا۔ وین نے انہیں بلون سائٹ پہ جب اتارا تو فجر ابھی تازہ تازہ ہوئی تھی۔ وہ ایک ہائی وے پہ تھی اور اس کے دونوں طرف کھلے تھے، صاف علاقہ تھا، جیسے پاکستان میں موٹر وے اور اس کے آس پاس کی جگہ ہوتی ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ سڑک پہ ان کی وین کے ساتھ قطار میں 20 وینیں کھڑی تھیں۔ بہت سارے سیاح ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں جانب کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہاٹ ایئر بلون زمین پہ رکھے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی جاتی، جبکہ ٹوکری سے نتھی غبارہ بچوں کے پلاسٹک کے ننے سے بغیر ہوا کے غبارے کی مانند ایک طرف ڈھکا ہوا تھا۔ زمین پہ سجدہ ریز پڑا ہوا تھا یا ڈھلکا ہوا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اور بڑی بڑی ٹوکریاں تھیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے حیا؟ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھنے لگی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنی ٹوکری میں جا بیٹھی۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بے کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آڑنما چھت تھی جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اس سے وہ اس کو اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پہ بے جا سا ڈھلکا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تبھی بہارے نے اس کی کونی ہلائی۔ حیا نے بے اختیار دیکھا جہاں وہ اشارہ کرے تھی۔ دور سیاہوں کے درمیان سے وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سر پہ پی کیپ پہنی، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا سی شیپ بڑی تھی۔ سفید پوری آستین کی ٹی شرٹ کو کوہنیوں تک موڑے، نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پہ پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا نا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رعنائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ کے قریب انسیشن کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ جب تک بلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک۔ ہاں، پائلٹ اب بلون کے اڑنے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی سوائے اس چھجے کے جس کے اوپر آگ جلائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے جا رہے تھے گرم ہوا اس پھوسوئے غبارے تک پہنچتی، پھر زمین پہ اوندے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پھر پھڑپڑانے لگتا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں اس دن تم بغیر بتائے ہاسپٹل سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا تھا کہ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلکے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی صحیح کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا
غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہونے لگتا. گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی. ان کے لیے تو فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی. ان گزرے 2 دنوں میں جب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا جو اسپتال میں وہ اسے نہیں پوچھ سکتی تھی. معلوم نہیں یہ سوال اسے اس وقت کیوں یاد آ رہے تھے جب مسئول ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے تو پھر اس نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا. بہاریں اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. غبارہ اڑ چکا تھا. اعلان کرنے والا اب سفر کی مزید ڈیٹیلز انہیں بتا رہا تھا، جبکہ ان میں سے کسی کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. تم نے روہیل سے پیسے منگوائے تھے؟ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے. ایک اور بھی بات بتاؤ، کیا تمہیں واقعی میرا نکاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا یار مجھے تمہارا نکاب کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے یوں ہی تم سے ایک بات پوچھی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتا. اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا کہ میں تمہیں پاشا بے کے ساتھ دیکھ لوں. ہاں، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو. مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجے بغیر بات کہاں سنتی ہو؟ وہ سن گلاسز اتار کر سامنے ٹی شرٹ کے گریبان پر اٹکاتے ہوئے بولا. حیا نے خفگی سے سر جھکا لی. بس ایک بات اس نے پکڑ لی تھی اور اب ساری زندگی وہ اسے دہراتا رہے گا. ٹوکری اب ہوا میں 4 سے 5 فٹ اوپر ہو چکی تھی. پائلٹ اپنے پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پہ فضا میں بیلون کو تیرا رہا تھا. پھر کافی دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ بیلون کو اوپر اٹھانا شروع کیا. بہارے گل، وہ اب سر لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا؟ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ حیا اور میں کپادوکیا دیکھنے آئے ہیں. ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو. کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو. تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برمی سے اسے جھڑکتا وہ جہانی عبد الرحمن لگ رہا تھا. اگر تم نے مجھے ڈانٹا تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی. یہ سن کر حیا کا سانس نہ رک گیا تھا. بہارے، یہ تو بہت اچھا ہوگا. شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھنے لگا. بہارے خفا سے سامنے کھڑی تھی اور ٹوکری کی منڈیر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا. جی ہاں، مت کرو. وہ اٹھنے لگے مگر جہاں نے اس کا ہاتھ روک دیا. تم درمیان میں مت بولو. ہاں تو بہارے خانم، میں انتظار کر رہا ہوں. جلدی کودو، میرا وقت ضائع مت کرو. ان کی طرف دوسرے سے متوجہ نہیں تھے. وہ اپنی تصاویر بنانے میں مصروف تھے. بہارے منڈیر پہ ہاتھ رکھے جھکی، زمین کو دیکھا جو 6-7 فٹ اونچی تھی. پھر ایک دم سے دھپ سے آ کر واپس بیٹھ گئی. عائشہ گل کہتی خودکشی حرام ہوتی ہے. یہ چھوٹی بلی بھی نہ، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. غبارہ درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا. درختوں کے سر اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پہ تھی. وہ خوبانی کے درخت تھے. کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ حیا نے بولا نہیں. جہاں نے بولا ہاں. یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بلون اسی لیے اڑائے جا رہے کہ تم ان کو توڑ سکو. حیا تھوڑی سی حیران ہوئی. اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی. پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول رہی تھی. بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا. دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں پہنچ گئی تھی. کیا تم کچھ کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا مگر انکار سن کر پھل بہارے کو تھما دیا. اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا اور اس سے خوب اچھی طرح رگڑ کر خوبانی کو صاف کیا. پھر کھانے لگی. عائشہ گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی نا تو میں وہیں تھا. میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکے اپنی بیوی کو لے کے. جی ہاں، ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا؟ ہاں شور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے. غبارہ پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر پڑتا جا رہا تھا اور دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی. درخت نیچے رہ گئے تھے. پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انکرا، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام. تو انکرا سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ. انکرا اور شام کا بارڈر نہیں ملتا نا حیا.
बॉर्डर से क्यों जाओगे, एयरपोर्ट से चले जाओ। अपने लिए उसने अच्छा मशवरा दिया था। जिहा ने गर्दन मोड़ कर एक अफसोस करती निगाह इस पर डाली। मैडम, एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाना होता है और मैं इधर इलीगल हूँ, बॉर्डर क्रॉस करके आया था, तो रात में ऐसे ही वापस जाऊंगा ना। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। तुम इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे? मुझे कानून की पासदारी पे कोई लेक्चर मत देना, मुझे इसी तरह वापस जाना है। वैसे भी शाम के लिए तुर्कों को वीज़ा नहीं दिया जाता, मगर पासपोर्ट दिखाना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। फिर कब जाना है? अभी नहीं, कल बताऊंगा। दूर नीचे ज़मीन बहुत छोटी नज़र आ रही थी। वो अब फेरी चिमनीज के ऊपर उड़ रहे थे। फेरी चिमनीज या परी बिजलारी एक कुदरती साख्त की होती है जो लावा सूखने के बाद इस ज़मीन पर छोड़ जाती है। काफ़ी फासले पे ऊंचे ऊंचे सतून से खड़े थे, जिनके सरों पे टोपियां थी, बिल्कुल जैसे मशरूम होते हैं, खुम्बियाँ। बस इन खुम्बियों की डंडियां बहुत ऊंची थी। मतलब बॉर्डर तक हम साथ जाएंगे हया, हम अंकरा तक साथ रहेंगे और ये बहुत है। तुम अब इधर आकर क्या करोगी? हमारी बात टर्की की हुई थी, डील डील होती है और अब हम बॉर्डर साथ जाएंगे। वैसे तुम सिर्फ कप्पादोकिया देखने आई थी ना? नहीं, नहीं ना। इसके अंदाज पे दिल का उसका हया का दिल चाहा कि वो कहे नहीं, हरगिज नहीं। मगर अना अना हर दफा आड़े आती थी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से मैं ज्यादा दिन कप्पादोकिया में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए इसको मेरा एहसान करा देना। हाँ, मैंने यकीन कर लिया है। वैसे अब इस जगह को देखकर बताऊं, दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, ऑफ कोर्स। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फिर वो हया की तरफ मुड़ा। इसे कुछ भी मत बताना, गलती से भी नहीं। फिक्र ना करो, मुझे राज रखने आते हैं। रिया ने एक नज़र इसे देखा और ताइदी अंदाज में बताया। वो एक नज़र बहुत अपनी अपनी सी थी, जैसे वो दोनों शरीके राज थे, अपने थे, राजों की अपनाई। इससे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें लगता है मैं बहुत कम अकल हूँ ना, और तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सकती, मगर यू नो व्हाट, जहाँ असल में तुम मानने ही चाहते कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकती। रवानी में तुम्हारी बीवी कब इसके मुंह से निकला इसे पता ही नहीं चला। जी हाँ, इस सारे मामले में पहली दफा मुस्कुराया था। मेरी बीवी जितनी भी स्मार्ट हो, मुझसे 2 कदम पीछे ही रहेगी। वैसे आपका पाँव कैसा है? मेरे पाँव को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो है। जिहा ने मुस्कुराकर सर झटका और उठकर बहारे के साथ खाली जगह पे जा बैठा। जी हाँ, इसे डांटना मत, इसे मैं लेके आई। और फिर हया, तुम्हें मालूम है तुम मुझे कब अच्छी लगती हो? वो जो बोले जा रही थी एकदम से रुकी और आंखें हैरत से फैला दी। कब? जब तुम खामोश रहती हो। हया की भवें भींच गई थी और वो चेहरा पूरा मोड़कर खामोशी से टोकरी के पार देखने लगी। और अब वो धीमी आवाज में दोनों अपनी जुबान में बात कर रहे थे। बलून अब प्री बिजलारी के ऐन ऊपर हवा में किसी कश्ती की तरह तैर रहा था। रात का खाना इन दोनों ने आशियाना की कालीनों पर डाइनिंग रूम में खाया, जहां सुबह बलून साइड से ही वापस हो गया था। इसे मुहम सी उम्मीद थी कि शायद वो खाने के वक्त कहीं से नमूदार हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका दिल किसी पेंडुलम की तरह उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान घूमता रहा, यहाँ तक कि इसने खुद को समझा लिया कि वो सारा दिन इनके साथ नहीं रह सकता। इसे अपने भी तो काम होते हैं ना। आशियाना में आज 2-3 फैमिलीज और आ गई थी। फिर भी मौलूद बे और मिसेस सोना इनका पहले जितना ही ख्याल रखते थे। रात में वो सोई तो फजर के लिए उठी, फिर नमाज पढ़कर दोबारा से सो गई। करीबन 2-3 घंटे बाद दस्तक हुई। आबला आबला, फातिहा पुकारा था। एक तो ये आबला का जबरदस्ती का भाई भी ना आराम नहीं लेने देगा। जब वो कलसती हुई दरवाजे तक आई और तो वो जा चुका था। दरवाजे की दर्द से अलबत्ता इसने एक खत का लिफाफा डाल दिया था। उसने झुककर लिफाफा उठाया, इसे खोला और अंदर रखा सफेद मोटा कागज देखा और ये लिखाई तो वो हमेशा पहचान सकती है। आई होप लेडीज आर रीजॉइनिंग एट 2 PM। सतर पढ़कर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी थी, यानी 2 बजे वो मिल रहे हैं। किधर? जगह इसने नहीं लिखी थी, मगर वो समझ गई थी कि वो इनके पास आ रहा है, फिर इकट्ठे वो कहीं जाएंगे। बाद में जब इसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सफ़ेद गुलाबों का बुक्का सामने पड़ा हुआ था, जो फातिह के लिफाफे के साथ ही रखा होगा। वो इनको भी अंदर ले आई, सोफे के साथ रखे गुलदान में सजा दिया। गुलाब की ताज़ा दिल फरेब महक दुनिया की सबसे अलग महक होती है ना।
بچپن میں بھی اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق تھا، نہ وہ میٹھی ہوتی ہیں نہ نمکین، بس کوئی الگ سا ذائقہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ حرکت کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، اچانک سے آیا کہ اگر بہارے نے دیکھ لیا تو وہ شرمندہ ہو جائے گی۔ بہارے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ عبد الرحمن نے بھجوائے۔ کتنے پیارے ہیں نا حیا۔ حیا، کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ جیسی ڈیسنٹ لڑکی ایسے کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کے موڈ میں وہ تھی نہیں اور جھوٹ وہ بولنا چاہتی نہیں تھی، سو الٹا اس نے سوال کر دیا۔ 1:30 بجے وہ تیار سی ہو کر اپنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ انتظار اس دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے، بار بار گھڑی کو دینا، جانے کب وہ آئے گا۔ اس نے پھر سے خط نکالا، 2 بجے کا ہی وقت لکھا تھا، اور وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی۔ پھر وہ ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر وہ پڑھنے لگی تھی۔ یہ اسی نے لکھا ہے، یہ اسی کی رائٹنگ ہے، دیکھو ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی، بہارے نے اس کی نشاندہی کر رہی تھی اور وہ چونکی۔ ہاں، مگر کیوں؟ جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے نا تو ایسے ہی لکھا تھا، دکھاؤں تمہیں؟ وہ جھٹ سے گئی اور اپنے گلابی پرس میں سے کچھ اٹھا لائی۔ وہ اس کی ڈائری تھی۔ اس نے ایک پیج کھول کر حیا کے سامنے لکھا۔ اس پہ لکھا تھا مائی ویری ایلیگنٹ مدر جسٹ سروڈ اس 9 pizzas۔ یہ دیکھو، ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا ہے، دیکھو ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے۔ مائی کے ایم سے مرکری، ویری کے وی سے وینس، ایلیگنٹ کے ای سے ارتھ، ایم، اور اسی طرح یہ فقرہ جو ہے وہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کے نام یاد ہو گئے۔ سناؤ؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے قلم اٹھایا اور جہاں کے اس فقرے کے ہر بڑے لفظ کو علیحدہ سے ایک پیج پہ نکالا۔ اس سے کہا شاید کوئی دوسرا فقرہ بنے گا، شاید۔ وہ 6 حروف ایک ساتھ ہوئے، IHLARA، اہلارا، اہلارا۔ بہارے چیخنے لگی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا اور پھر گھڑی دیکھی۔ 2 بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ اہلارا وادی کا نام تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھی، اہلارا گاؤں کے۔ یہ وادی یوں تھی کہ 2 دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل بھی تھا، اطراف میں پہاڑ تھے۔ یہ وادی اہلار وادی کہلاتی تھی۔ سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی یعنی لو ویلی، گل شہر، روز ویلی اور اہلار ویلی میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔